सरकार या हजरत साहब जनाब मैं एक सवाल करदा कि सरकार कि जिंदगी दे अंदर पीरो मुर्शद दी बैत करना या पीरो मुर्शद दा होना जिंदगी च जी ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। मेरे दोस्त ने सवाल किया और मेरे दोस्तों कई लोग ही सवाल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं चैनल पर कि हम जब इसमें अल्लाह ज़ात के तसव्वुर के बारे में और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसव्वुर के बारे में बात करते हैं और दुनियाए कायनात को हम हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन का ये फ़लसफ़ा जो आपने पूरी दुनिया के सामने पेश किया कि अपने दिलों पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करें और अपने सीनों को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर करें, इन नामों से रोशन करें। तो सवाल हो रहे हैं, कई लोगों ने भी मुझे पूछा और ये मेरे भाई वहीदुज़्ज़मा साहब ने भी ये सवाल किया कि क्या ज़िंदगी में पीर और मुर्शिद का बैत होना ज़रूरी है, क्या कुरान और हदीस से इसका कोई सबूत और दलील मौजूद है, क्या अहले बैत और सहाबा इकराम और औलिया अल्लाह की ज़िंदगी से कोई इसका वाज़ेह सबूत मौजूद है। तो आइए हम सबसे पहले अल्लाह के कुरान से पूछते हैं। ये बात याद रखें मेरे दोस्तों, तब तक आपको समझ नहीं आएगी कुरान और हदीस की जब तक हम तनकीद करना नहीं छोड़ेंगे। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन वो है जिसकी जुबान से दूसरा मोमन महफूज हो। जब तक हम अपनी जुबानों को खामोश रखकर अपनी अक्ल और अपनी इश्क और मोहब्बत से उस सवाल को नहीं सोचेंगे, उस जवाब को नहीं सोचेंगे, उस बयान को नहीं सोचेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, हमें समझ नहीं आ सकती। तो सबसे पहले हम अपनी तनकीद जो करते हैं इसको खत्म करें और अपना जहन को साफ करके इस सवाल को समझे। अल्लाह का कुरान हमें क्या फरमाता है, आइए सुनिए। अल्लाह का कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान वालो अल्लाह से डरो। नुत्तकुल्लाह, और क्या करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, डरो, तुम मोमन हो, ईमान वाले हो, सब कुछ हो, पर वब्तगू इलैहिल वसीला, अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोई कामिल वसीला तलाश करें, कोई जरिया, कोई निस्बत तलाश करें। और तमाम उलमाए हक और फुकराए कामिलीन और सूफिया इकराम के नजदीक इस आयत के मैनी है कि ईमान वालो अल्लाह से डरो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, हज करो, ज़कात करो। बेशक ये तमाम काम आपको जन्नत तक ले जाने के लिए हैं, मगर अल्लाह तक जाने के लिए वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद यहां से मुर्शिद कामिल है, कामिल वली अल्लाह और मुर्शिद कामिल। और ये बात हजरत शाह वली अल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा कि इससे मुराद वब्तगू इलैहिल वसीला से मुराद कामिल मुर्शिद है। नमाज पढ़ना, हज करना, ज़कात देना, कलमा पढ़ना और दीगर अज़कार तस्बीहात करना, इबादत खुदावंदी करना, ये तरीका है हमें जन्नत तक ले जाने का। मगर अल्लाह तक जाने के लिए हमें किसी कामिल वसीले की जरूरत है, और वो वसीला तमाम सूफिया ने इसका तर्जमा किया, वो वसीला कामिल मुर्शिद है। आइए कुरान मजीद 26 सिपारा सूरह फतह, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका व इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका आयदिहिम, ऐ नबी जो तेरे हाथ पर लोग बैत कर रहे हैं, हकीकत में ये अल्लाह के हाथ पर बैत कर रहे हैं, क्योंकि तेरे हाथ के ऊपर अल्लाह का हाथ मौजूद है। बाजों ने इसका कुछ तर्जमा किया कि तेरा हाथ ही अल्लाह का हाथ है, या तेरे हाथ पर है नबी मेरा हाथ है, या इन दोनों हाथों के ऊपर मेरा हाथ है। हमारा मौजू है बैत। तो कुरान मजीद में बैत रिजवान के बारे में कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान लिया, जो सहाबाई कराम ने आ हजरत की बैत की दरख्त के नीचे, जो कुरान मजीद में मौजूद है।
اب اس بیعت کا کوئی مطلب لے لے, کوئی ترجمہ لے لے, کوئی سمجھ لے لے, یہ اپنی اپنی مرضی ہے, مگر پیارے نبی نے زندگی میں بیعت ضرور کیا اپنے صحابہ کرام کو. اور پھر طریقت کی کتابوں میں صوفیہ کرام نے لکھا, اولیاء کرام نے لکھا کہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی زندگی میں 72 لوگوں کو اپنا بیعت فرمایا. ظاہری بیعت اور تھی, اور یہ جو بیعت تھی یہ بیعت نسبتاً بیعت تھی. اور آپ نے اپنی زندگی میں 4 شخصیات کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا, جس میں پہلی شخصیت حضرت سیدنا امام حسن, دوسری حضرت سیدنا امام حسین, اور حضرت خواجہ کمیل, اور حضرت خواجہ حسن بصری علیہم السلام ورحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو میرے دوستو, بیعت کا سلسلہ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ کامل مرشد, کامل ولی اللہ, کامل مرد جو اللہ تک پہنچانے کا رستہ جانتا ہو, یا اللہ تک واصل ہوا ہو, یا اس کو اللہ کے رستے کا پتا ہو, یا اللہ سے واصل ہوا, وہ کامل مرشد. اس کے بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بیعت فرمایا, اور صوفیاء نے بھی لکھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنے چاہنے والوں کو اپنا بیعت کیا. اور اس کے بعد یہ بیعت کا سلسلہ چلتا چلتا 12 امام تک آیا. ان کے بعد یہ سلسلہ چلتا, حضرت جیسا کہ آپ پڑھیں طریقت کی کتابیں پڑھیں, صوفیاء کی کتابیں پڑھیں, ان کے بعد یہ طریقت کا سلسلہ جناب حضرت جنید بغدادی اور شبلی نمانی سر سختی اور یہ تمام اولیاء اللہ سے ہوتا ہوا جناب محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تک آیا. اور آپ حضرت نے کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو سعید مخزومی, اور بعضوں نے ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جن کو اللہ نے لقب غوث اعظم کا عطا فرمایا, یہ انہوں کے پیر و مرشد ہے. آج یوٹیوب پر لوگ حضرات یہ سوال کرتے, اور مولوی اس کا جواب میں دیکھتا ہوں دن رات, علماء کوئی کچھ کہہ رہا ہے جی مرشد کی ضرورت نہیں, پیر ایسے ہیں پیر ویسے ہیں. میں ان لوگوں کو سوال کا جواب یہ دینا چاہتا ہوں میرے دوستو, کہ آج کا ایک مولوی یا ایک آج کا عالم دین یا آج کا ایک پیر یا ایک آج کا بندہ اتنا نالج یا علم ہم رکھتے ہیں کہ جتنا علم محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس تھا. وہ ایک کرامت کے پیکر تھے, وہ روحانیت کے پیکر تھے. تو میرے دوستو, کوئی ولی اللہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کامل مرشد کی دستے بیعت نہ کی ہو. مجھے کوئی ولی اللہ دکھا دے, کوئی ولی اللہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جنہوں کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو. بیماب و پیرانے پیر جن کو کہا گیا, شیخ عبد القادر جیلانی جو سارے جہانوں کے پیروں کے پیر, انہوں نے بھی دستے بیعت کی ہے. ہم کیسے ان سے انحراف کر سکتے ہیں, منہ موڑ سکتے ہیں کہ جی بیعت ضروری نہیں ہے, جی مرشد کامل کی کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی میں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ ہم اس سوال کا جواب کس کس سے پوچھیں؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اس سوال کا جواب دے, پیر و مرشد کی ضرورت ہے, آؤ غوث اعظم سے پوچھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ. آئیے حضور غوث پاک کے بیٹوں سے پوچھتے ہیں, حضرت شیخ عبد الرزاق اور حضرت شیخ عبد الوہاب. آپ نے فرمایا ہمارے پیر و مرشد ہمارے بابا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. آئیے پوچھتے ہیں حضرت چشت خاندان کے اعلیٰ ترین بزرگ ہیں حضرت چراغ الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. اور کلیر شریف میں حضرت صابر علاؤدین صابر پیا رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد حضرت بابا فرید مسعود گنجے شکر رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ. ایسے دیگر ان کے بھی آگے پیر و مرشد. یہ پنجاب میں کتنا مشہور ولی اللہ حضرت لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ ان کے پائے کا ولی پنجاب میں نہیں ہے, ہمارے پاکستان میں نہیں ہے.
تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو الفضل ختلی رحمت اللہ علیہ. مجھے کوئی ولی اللہ ان باتوں کا بتانے کا مطلب ہے کوئی ایسا یہ آج کا بندہ زیادہ جانتا ہے پیر کی زیادہ ضرورت ہے یا داتا علی حجویری کو پتا تھا یا بابا فرید کو پتا تھا یا غوث اعظم کو زیادہ پتا تھا؟ میرے دوستو علماء کو علماء رہنے دو، اولیاء کو اولیاء رہنے دو. اولیاء کی تعظیم ضروری ہے، اولیاء کی محبت ضروری ہے. آج میرا سوال ہے، میرا باپ، اس کا باپ، اس کا باپ، اس سے آگے میں نہیں پتا. وہ مسلمان تھے، سکھ تھے، عیسائی تھے، ہمیں شجرے کا نہیں پتا. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا جی میرا باپ دادا ایسا تھا، اس کے آگے ایسا کوئی نہیں بتا سکتا. میرے دوستو ان کو کلمہ پڑھانے والے کون ہیں؟ آج ہم تاریخ اٹھاتے ہیں، ہم تاریخ ہندوستان اٹھاتے ہیں. ہمارے اس ہندوستان میں اسلام کا پرچار کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے بڑوں کو اسلام کا کلمہ پڑھانے والے، پیارے نبی کا کلمہ پڑھانے والے کون لوگ ہیں؟ ہمیں اسلام بتانے والے کون لوگ ہیں؟ ہم تک قرآن صحیح روح سے پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہیں. یہ جو ان کا میں اب تذکرہ کر رہا ہوں یہ ولی اللہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، جو اللہ کا قرب دیتے ہیں، اللہ کی رسائی دیتے ہیں. تو میرے دوستو پھر میں یہی بات کروں گا، کوئی ولی اللہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں ایسا کوئی اللہ کا ولی ہو جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو؟ آپ مجھے خود کتابیں پڑھے، کتابوں میں ڈھیر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. مجھے اب زیادہ بات بتانے کی ضرورت، بس قصہ مختصر یہ ہے میرے دوستو، دنیا میں، پاکستان میں جہاں بھی کوئی ولی اللہ موجود ہے، جس ملک میں کوئی ولی اللہ موجود ہے، ان کا ضرور کوئی نہ کوئی پیر و مرشد ہے. اور پیر و مرشد کے بغیر انہوں نے نہ ولایت کو پایا، نہ کسی مقام کو پایا. مرشد کی توجہ سے، ان کی نظر سے انہوں نے اللہ رب العزت کا قرب پایا، اللہ رب العزت کا دیدار پایا، اللہ رب العزت کی رویت کو پایا، اللہ رب العزت کے قرب و وصل کے جام کو پیا. یہ صرف اور صرف ممکن ہے میرے دوستو کسی کامل ولی اللہ کے مرید ہونے سے، بیعت ہونے سے. اللہ ہم سب کو پیر و مرشد، اپنے اپنے پیر و مرشد کی محبت اور اطاعت عطا فرمائے، اور جو ابھی نہیں کسی کے مرید، اللہ ان کو کامل پیر و مرشد عطا فرمائے. آمین ثم آمین.